سب سے پہلے آپ کو پھولوں کا تحفہ پیش کیا جائے گا. میں یہاں چاہوں گا کہ محترم جناب واسق نعیم صاحب اور چیئرپرسن محترمہ فرزانہ واسق صاحبہ آپ بھی تشریف لائیں, اور نبیہ خان آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں. میں محمد احمد شاہ صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں, اور ساتھ ہی میں مسز احمد شاہ صاحبہ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیے. جی جی وہ یہ میں اناؤنس کروں گا. ہاں جناب طہارت بھائی اور ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ پھولوں کے تحفے کے بعد ایک اور پھولوں کا تحفہ ہے. یہ گورنر صاحب کی جانب سے ایک پھولوں کا تحفہ ہے جو اب پیش کیا جائے گا محترم جناب محمد احمد شاہ صاحب کو. جی محمد احمد شاہ صاحب کی جانب سے اپنی اہلیہ کو یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے, اور ایک تحفہ پھولوں کا جو پیش کیا جا رہا ہے گورنر صاحب کی جانب سے واسق نعیم صاحب کو, اور ان کے ہمراہ محمد احمد شاہ صاحب موجود ہیں. یہ پھولوں کا تحفہ ایک اور ہے جو پیش کیا جا رہا ہے گورنر صاحب کو. جی بھابھی کی جانب سے محترمہ فرزانہ واسق صاحبہ آپ کی جانب سے گورنر صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے, پلیز. آپ کی بھرپور تالیاں ہمارے ہر دل عزیز گورنر محمد کامران خان ٹسوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی محترم جناب واسق نعیم صاحب کو آج کی اس خوبصورت محفل کو, جو کہ احمد شاہ صاحب کے لیے سجائی گئی ہے, دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. میں وہاں بیٹھ کر احمد شاہ صاحب کی یہ تصویر دیکھ رہا تھا, لیکن کیونکہ بیگم صاحبہ موجود ہے سوچ رہا تھا کہوں یا نہ کہوں. لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جیو پر رشتہ.com کا ایک ایڈ چل رہا ہے جس میں یہ ساری تفصیل سائیڈ میں لکھی ہوتی ہے, اور یہ ایسے مسکرا رہے ہیں. اور منسٹر بننے کے بعد بھابھی آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 15 لاکھ خاندانوں میں ان کا نام بھی شامل ہو جائے. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج اس تقریب میں شامل ہوں. واسق نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ حکمرانوں کو اتنے عرصے سے احمد شاہ نظر کیوں نہیں آئے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر نگراں حکومت نہ ہوتی تو اب بھی نظر نہ آتے, کیونکہ ان سارے حکمرانوں کو پتہ ہے کہ 16 سال پہلے جو آرٹس کونسل میں گیا آج تک باہر نہیں نکلا, تو وہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے ان کو نظر نہیں آ رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آ جائیں. لیکن میں حکمرانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ احمد شاہ صاحب سے مشورہ ضرور کر لیں کہ 16 سال تک کیسے ایک ادارے کا سربراہ قائم و دائم رہا جاتا ہے. تو یہ گر ان کے پاس ہے, اور کم از کم سیاستدانوں کو وہ سیکھنا چاہیے. یہاں پر احمد شاہ صاحب کی بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں, اور یقیناً یہ ان تعریفوں کے قابل ہیں. انہوں نے جو خدمات آرٹس کونسل میں دی ہیں یا اس کے علاوہ پورے پاکستان میں, ان خدمات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے. چاہے وہ کشمیر کی وادی ہو یا بلوچستان کا وہ صوبہ جہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں, احمد شاہ صاحب 12 گھنٹے طویل سفر طے کر کے ان لوگوں کے پاس بھی پہنچے, بلکہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر UAE میں
انہوں نے حال ہی میں پاکستان کے ایک برانڈ کو نام کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑے پروگرام کا آغاز کیا۔ میں نے ہمیشہ ان کے اندر ایک سچا پاکستانی دیکھا ہے۔ یہ پاکستان کے نام پر اور اس کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور ان کی یہی کوششیں اور کاوشیں ہیں کہ لوگ انہیں پیار کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے طویل عرصے سے آرٹس کونسل میں بیٹھے ہیں، اس میں سوائے اس چیز کے کہ لوگ انہیں دل سے پیار کرتے ہیں، کوئی اور چیز شامل نہیں ہے۔ میں انہیں وزیر بننے پر ان کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو بہت دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ان کا جو سفر ہے یہ صوبے کی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ پاکستان اور جو سندھ ہے، جسے ہم پورے پاکستان کی معیشت کا ہب کہتے ہیں، انجن کہتے ہیں، یہ شہر کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، ہم نے نہ جانے کیوں اسے آہستہ آہستہ مجرموں کا شہر بنانا شروع کر دیا۔ آج بھی میرے یہاں آنے سے پہلے ایک عائشہ منزل پر بلڈنگ میں آگ لگ گئی، وہیں جو کہتے ہیں کہ پرانا ایک سلسلہ کہ فائر ٹینڈرز جو ہیں دیر سے پہنچے، آگ پوری بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا، کافی مالی نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا۔ 2 لوگ اب تک شاید شہید ہو چکے تھے اس میں، ایک کی اطلاع 3 لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جب ہم دکھ کے سمے میں ہوتے ہیں یا سوچتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ان تمام خوشیوں کے پروگرامز میں اپنے ان فلسطینی مسلمان بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو آج ایک ایسی ظلم اور بربریت کا شکار ہیں جہاں ان کے ساتھ لوگ خوف کی وجہ سے آواز نہیں اٹھا رہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے فلسطین کے نہتے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ آواز گورنر ہاؤس سے اٹھائی تھی اور آج بھی اس آواز کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب مل جل کر ان نہتے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں، کوئی نہ کوئی آواز اٹھا سکیں۔ اس پروگرام کا آغاز احمد شاہ صاحب کے آنے سے پہلے ہو گیا تھا، اور وہ اس لیے ہوا کہ میں اور واصف صاحب بات کر رہے تھے کہ احمد شاہ صاحب راستے میں ہیں، تھوڑی دیر لگے گی، تو کیا پروگرام شروع کریں یا نہ کریں۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ غائبانہ پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ طے ہو رہی تھی، ہم نے کہا جب غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے تو پروگرام کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ان کی غیر موجودگی میں، غائبانہ نہیں ہو سکتی لیکن چھپ کے ہو سکتی ہے، خیر بہرحال ہم نے پروگرام کو شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ جب کوئی موجود نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اچھی باتیں کی جائیں۔ تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے کئی دوستوں نے آپ کے لیے بڑے زبردست الفاظ اور کلمات ادا کیے۔ آج کی اس تقریب کا عنوان یہ ہے کہ احمد شاہ صاحب کو وزارت ملی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس وزارت کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہے کہ جو منصب ہمیں دیا گیا ہے اس کا سوال اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا، اور جو جس منصب پر بیٹھا ہے اگر وہ اس منصب پر پورا نہیں اترتا تو یہ جواب دہ ہماری عدالت میں نہیں بلکہ اللہ کی عدالت میں ہوگی۔ اور یہ سوال اس لیے ہے کہ آج محمد احمد صاحب اور میں جس صوبے کو یا اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کی 7 سے 8 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اس شہر کراچی کی 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور 76 سالوں سے یہ صوبہ اور یہ پاکستان اس انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا مسیحا آئے جو ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ سکے، جو اس صوبے اور اس پاکستان کے ایسے کام ہیں جو 76 سالوں سے منتظر ہیں کہ کوئی آ کے انہیں پورا کرے، اور یہ عوام جو 76 سالوں سے ووٹ دیتی آئی ہے، ہمیشہ منتخب کرتی آئی ہے ان نمائندوں کو جنہوں نے آنے کے بعد
جس مقصد اور جس باتوں پر ووٹ حاصل کیا تھا وہ کبھی وفا نہیں کیے۔ آپ یہاں سبھی لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے صنعت کار کاروباری شخصیات یہاں موجود ہیں، ہمارے اشتیاق بیگ صاحب موجود ہیں، اختیار بھائی یہاں موجود ہیں، حنیف بھائی ہمارے بلڈر ہیں، آصف سمسم کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچپن سے سنا تھا کہ کھل جا سمسم، تو یہ کب کھلے ایسے کہ ہاں، لیکن کچھ ایسا اس شہر میں ہو کہ ہماری جو بلڈنگز بنے وہ خوبصورت ہوں، اور ہم اس شہر کراچی کو یہ سوچیں کہ جس طرح ہم یو اے ای میں دبئی میں لینڈ کرتے ہیں تو کس طرح خوبصورتی نظر آتی ہے ایئرپورٹ سے لے کر اور جہاں ہم ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ترکیہ میں استنبول چلے جائیں تو وہاں کس طرح کا کام ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی کہ ہم تو صرف فرقہ واریت میں بٹ چکے ہیں، قومیتوں میں بٹ چکے ہیں اور سیاست میں بٹ چکے ہیں، اور ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اناد اور ایک دوسرے کی نفسا نفسی، ایک دوسرے سے حسد کے اندر اتنے مبتلا ہیں کہ ہمیں کسی کی ترقی، کسی کی خوشی وہ بھی منظور نہیں ہے۔ ہم اس وطن کو، اس صوبے کو ٹھیک کرنے کا شاید سوچتے نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح محمد احمد صاحب کے بارے میں، شاہ صاحب کے بارے میں بات کی گئی، اگر اسی طرح سے آپ سب ایسے لوگوں کو جو کہ آ کے اچھا کام کر سکتے ہیں انہیں سراہیں گے تو ان کی بھی ہمت ہوگی، کیونکہ بہت ہو گیا، بڑی مشکلیں سہی ہم نے، بڑے جسے کہتے ہیں قربانیاں دینے کے باوجود آج اگر میں یہ کہوں کہ سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ آج ہم 1 اور 2 بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں، کن شرائط پر؟ کہ اس 23 یا 24 کروڑ عوام اس کو پے کریں گے، بجلی پانی اور گیس کی بلوں کی ادائیگی میں۔ جو بڑے بڑے بلڈر حضرات ہیں، صنعت کار ہیں، وہ اس کی قیمت چکائیں گے، اور اس کے بعد پھر بھی ہم اگر دیکھیں تو ترقی کا نام و نشان نہیں ہے اس پاکستان کے اندر۔ آج ہم سب کچھ بن گئے سوائے اچھا پاکستانی بننے کے، اچھا مسلمان بننے کے۔ ہمیں سمت نہیں مل رہی کہ ہم کہاں جائیں، ہم صرف فرد بن چکے ہیں، ہمیں قوم بننا ہے۔ ہم فرد تو سبھی ہیں، اپنی ذات میں سب کچھ بن چکے، ہم نے اپنے آپ کو بنانے میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں رکھی، لیکن ہم نے پاکستان کو بنانے کے لیے کبھی کوئی جدوجہد نہیں کی۔ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کا نام دنیا میں ہم نے ہی تو اچھا کرنا تھا، ہم ہی نے تو بتانا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، اور فخر سے بتانا تھا۔ جس طرح آج ترکیہ میں رہنے والا ہر ترک فخر سے کہتا ہے کہ میں ترک ہوں، لیکن میرے اس وطن پاکستان میں پاکستانی نہیں ہے۔ کوئی اگر سندھی ہے، اس سندھی سے پوچھیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کہاں کے ہو، تو وہ کہے گا میں سانگڑ کا ہوں۔ کوئی کہے گا کہ میں میرپور خاص کا ہوں۔ کسی پنجاب میں رہنے والے پنجابی سے پوچھیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ میں سیالکوٹ کا ہوں، کوئی لاہور کا ہے، کے پی میں کوئی سوات کا ہے، کوئی مالاکنڈ کا ہے، بلوچستان میں کوئی زیارت کا ہے، کوئی کوئٹہ کا ہے، فقط صرف پاکستانی نہیں مل رہا ہے۔ تو اگر ایک قوم بن جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہمیں اس وطن نے سب کچھ دیا ہے اور اب ہماری باری ہے، تو وہ دن دور نہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس سبھی کچھ تو ہے۔ ہمارے پاس نوجوان ہیں، ہمارے پاس پاکستان کے اندر بلوچستان جیسا صوبہ ہے جہاں معدنیات بھری پڑی ہیں، ہمارے پاس کے پی کے ہے، پنجاب ہے، کیوں پھر ہم ترقی نہیں کر پا رہے؟ اور سبھی چاہتے بھی ہیں۔ تو سمت کا تعین کرنا ہے، اور وہ مل سکتی ہے اگر ہم سب مل کر چاہیں۔ اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے۔
اور جیسا کہ خالد طواب صاحب مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب کہیں جائیں تو یہ شعر ضرور سنائیں، تو وہ میں سنا دیتا ہوں کہ کسی شاعر نے 76 سال گزرنے کے بعد پاکستان کے لیے یہ لفظ کہا تھا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم کرنا ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے۔ ہم ترقی کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی شاعر نے خوب کہا کہ یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں، ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم، اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم بڑھ نہیں رہے، 76 سالوں سے ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ کر سکیں، اور جب ہم کریں گے تو اس کا رزلٹ بھی نظر آئے گا، اور وہ ہو سکتا ہے۔ اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، آپ اور ہم جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار پھر واسق نعیم صاحب کا